نبی علیہ السلام جوش میں آئے، غصے میں آئے، ارشاد فرمایا یا معشر من آمن بلسانی، اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو. کتنا غصہ ہے. وَلَمْ يَخْلُصِ الْإِيمَانُ إِلَىٰ قَلْبِ، ایمان تمہارے ابھی دل میں پہنچا نہیں ہے. منافقین بھی ہوتے تھے نا، لیکن وہ منافقین کو چھانٹ کے الگ کر دیا گیا. ہر طرح کے لوگ ہوتے تھے، پھر نئے مسلمان بھی ہوتے تھے. وَلَمْ يَخْلُصِ الْإِيمَانُ إِلَىٰ قَلْبِ، اے وہ لوگوں جو زبان سے اسلام لائے ہو، ابھی ایمان تمہارے دل میں اترا نہیں ہے، پہنچا نہیں ہے. لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کو تکلیف نہ دیا کرو. مضمون دیکھ رہے ہیں، اور اس پہ اللہ کے نبی کو کتنا غصہ آیا ہوا ہے. لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو تکلیف نہ دیا کرو. اب ایذا کی کتنی قسمیں ہیں، اب دیکھ لیں. گھورنا بھی تو ایذا ہے، بدتمیزی کرنا بھی تو ایذا ہے، اپنے گھر کو صاف کر کے سارا کچرا باہر رکھ دینا بھی. آج تک مجھے اپنے ایک دوست کی بات نہیں بولتی. وہ مجھے گھر تک چھوڑنے آئے جی، گپ شپ کرتے کرتے دیکھا تو ہمارے قریب ہی گھر صاف ہوا تھا، سارا سب کچھ باہر تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کے ہمسائے بڑے مطلب مجھے لفظ یاد نہیں آ رہا، بڑے صفائی پسند ہیں، اپنے گھر کو بڑا صاف رکھا ہے. یہ کہہ کے اسے دوسری بات سمجھا دی. ہمارے ہاں گھر کی صفائی کیسے ہوتی ہے، ہمارے گھروں کی صفائی کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ سارا گند باہر ہوتا ہے، دوسرے کے دروازے پہ ہوتا ہے، سڑک پہ ہوتا ہے، پتہ چل رہا ہے گھر کی صفائی. یہ ایذا ہے مسلم نہیں. اتنا بڑا گھر بنایا ہے، اتنی جگہ نہیں بنا سکتے کہ صفائی کے بعد وہ جو پانی ہے وہ اندر ہی سے سیوریج سے ہوتا ہوا نکلے. نہیں، وہ اسے باہر ہی گرنا ہے. کوٹھیوں میں بھی یہ حال ہے، 2 مرلہ گھروں میں بھی یہ حال ہے، بلکہ میری دانش میں کوٹھیوں میں یہ زیادہ حشر نشر ہے. کہے لوگوں جو زبان سے اسلام لائے ہو، ایمان تمہارے دل میں اترا نہیں ہے، ایمان زبان سے لائے ہو، مسلمانوں کو تکلیف نہ دیا کرو. لا تؤذوا المسلمین ولا تعیروہم، مسلمانوں کو عار نہ دلایا کرو. ایک بندہ نیک نہیں ہوتا، اپنی کمپنی میں ہوتا ہے، ہر گناہ وہ کرتا، سارا کچھ زنا، شراب، شباب، کباب سب چلتا، اسے کوئی برا نہیں کہتا. اسی دوست کو اللہ کا خوف لاحق ہو جاتا ہے. وہ کہتا میں کس طرف جا رہا ہوں. وہ اپنی سمت بدلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ مسجد کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے. اسے پھر عار دلایا جاتا ہے. دیکھا نہیں بڑا صوفی بنتا ہے. اپنے بھی عار دلاتے ہیں، دیکھا نہیں بڑا صوفی بنتا ہے، کیا کرتا رہا ہے، اب دیکھو مولوی صاحب بن گیا، صوفی بن گیا. اللہ کے بندو، شکر ادا کرو وہ آ رہا ہے، شاید تمہاری بخشش کا بھی ذریعہ بن جائے. موت سے پہلے تک تو توبے کا دروازہ کھلا ہے. خدا کی قسم، میں اپنے والد کی وفات کے بعد تو میرے دل سے دنیا کی قیمت اور بھی گر گئی، اللہ اور مزید گرا ہے. خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہے. اگر بندہ طویل بیماری میں چلا جائے، خدا کی قسم اس کے راز سارے باہر آ جاتے ہیں. میں آپ کو سیدھی بات بتاتا ہوں، اچھے راز ہیں باہر آئیں گے. تو جہاں اولاد کو بے صبری ہوتی کہ باپ چلا گیا، ماں چلی گئی، کوئی رشتہ دار چلا گیا، وہاں اس کو یہ تسکین بھی ہوتی ہے، اللہ تیرا شکر میرا باپ بڑی شاندار زندگی گزار کے چلا گیا. وہ آخری وقت میں بھی نماز کی بات کرتا تھا، اللہ کی بات کرتا تھا. لیکن وہی باپ اس موت کی بیماری میں کوئی گناہ کی چیز مانگ رہا ہو، گالیاں دے رہا ہو، باتیں کر رہا ہو، کوئی اور بات کر رہا ہو، تو کیا گزرے گی؟ بتائیں مجھے کیا ہوگا؟ کل ہی کسی سے گپ شپ ہو رہی تھی تو ایک ساتھی نے کہا کہ ایک خاتون بڑی عمر پا کے فوت ہوئی، اپنے وقت میں بیچاری بیوہ ہو چکی تھی. وہ آخری وقت میں آ کے کہتی تھی، دیکھا نا
تم نے میری شادی نہیں ہونے دی. میں ہل کے رہ گیا. بیواؤں کو شادی سے مت روکیں. خدا کی قسم یہ بہت بڑا ظلم ہے. 80 سال کی بیوہ بھی شادی کرنا چاہتی ہے تو خدا کی قسم وہ اپنا ایمان بچانا چاہتی ہے. 90 سال کا بوڑھا بھی نکاح کرنا چاہتا ہے تو باپ کو بند کر کے نہ رکھو. اللہ ذوالجلال کی قسم وہ اپنا ایمان بچانا چاہتا ہے. آپ کہتے ہیں نا 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 بابا جی کو نکاح کرنے نہیں دینا, جائیداد کا ایک اور کیڑا نکل آئے گا. کہا گیا ہے. ایک صاحب شادی کرنا چاہتے تھے, اب نے کہا جی شادی کر کے اب کیا کر رہے ہیں, جائیداد کا کیڑا ہی تو نکلے گا اور کیا نکلے گا. یہ ہندوانہ جو رسوم اور رواج ہے اپنے معاشرے سے ختم کریں. ایک بیوہ شادی کا لفظ منہ میں نہیں لاتی, اسے پتا ہے میرے اپنے گھر کے اندر مجھے عار دلایا جائے گا. شرم نہیں آتی؟ تیرا میاں فوت ہو چکا اور تو دوسری شادی کرنا چاہتی ہے. حالانکہ یہ شرم کی بات نہیں, یہ عزت کی بات ہے. اس خاتون کی بات کو سر آنکھوں پر رکھو, شکر کریں وہ اپنے اخلاق بچانا چاہتی ہے, اپنا ایمان بچانا چاہتی ہے. بیٹا عار محسوس کرتا ہے, بیٹی عار محسوس کرتی ہے, اوہ میری ماں کی شادی ہونے لگی ہے. اور ہم یہاں بھی عار دلاتے ہیں. نوجوانی میں ہمارے معاشرے میں بیوائیں ہو جاتی ہیں, ہر معاشرے میں بہت سے ہو جاتی ہیں, لیکن وہ عورت زبان پہ لانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ میں نکاح کروں. وہ بھی آگے سے کہتی نہیں نہیں بس میں ٹھیک ہے, میں نے نہیں کرنی ہے, بس یہ بیٹے میں انہی کے ساتھ گزارا کر لوں. بھائی بیٹے کی محبت بیٹے کی ہے, میاں کی محبت میاں کی ہے. جسمانی ضرورتیں جو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے ساتھ لگائی ہوئی ہیں علیحدہ بات. خود تو آپ پیش کریں بیوی کے ساتھ, اور باپ کو یا ماں کو اس اکیلے کمرے میں کھانستے کھانستے صبح کرنے دیں. یہ ظلم عظیم نہیں ہے؟ وہ نہ باپ بولتا نہ ماں بولتی, کیوں؟ اسے پتا ہے میرے بچے مجھے عار دلائیں گے. اس سے بڑا ظلم کیا خدا کی قسم. یہ معاشرہ ہندوانہ رسومات سے اٹا پڑا ہوا ہے. لا الہ الا اللہ ولا تعیروہم. مسلمانوں کو عار مت دلاؤ. ایک کی سابقہ زندگی کیسے بھی گزری, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے پلٹ کے نیکی کی طرف آنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. اللہ رجسٹر سے کھرچ ڈالتے ہیں, فرشتے بھی نہیں پڑھ سکتے اس کو. جن فرشتوں نے گناہ کیا تھا انہیں بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے گناہ کیا ہے. وہ اللہ جس نے پیدا کیا, جس نے ایک کام کو گناہ کہا ایک کام کو نیکی کہا, وہ گناہ مٹا رہا ہے. لیکن پیشاب کے قطرے سے پیدا ہونے والا انسان اس گناہ کو بھولنے کے لیے تیار, وہ عار دلاتا, تو نے فلاں وقت یہ کیا تھا, تو نے یہ کیا تھا, تو نے یہ کیا تھا. نجات پائیں گے ہم. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کتنی عمر ہے, آخر حساب دینا. میرے ایک ساتھی تھے, میرے پیچھے جمعہ پڑھتے تھے. یہاں نہیں, جب میں یہاں سے مجھے فارغ کیا گیا پہلے ٹینیور میں, تو پھر میں پی ایچ ڈی کرنے چلا گیا تھا. واپس آیا تو ڈیفنس کے قریب ایک مسجد والوں نے تقاضا کیا, نہیں آپ جمعہ پڑھانے آ جائے کریں. تو خوش عرصہ میں نے وہاں جمعہ پڑھایا. تو وہاں میرے ایک بڑے ساتھی بڑے لینڈ لارڈ تھے, میرے بڑے اچھے دوست تھے. وہ ان سے کینسر تھا, وہ ہر ہفتے یا مہینے بعد جا کے اپنا بلڈ چینج کروایا کرتے تھے باہر جا کے, سویڈن یا ناروے میں کہیں جا کے. بہرحال وقت آنا تھا. حمید لطیف ہاسپٹل میں داخل تھے, تو ان کے بھائی کا مجھے فون آیا. بس پھر میں نے ایک دوست کو کہا چلیں آج چلتے ہیں. گاڑی پکڑی, نکل گئے. وہاں پہنچے, ان کا برا حال تھا. میں نے ان کے بھائی کو کہا کہ یار آپ یہ وینٹیلیٹر پہ تھے یا پتہ نہیں آکسیجن کیا لگا ہوا تھا. وہ ڈاکٹر بھی کہہ رہے تھے کہ بس بھائی آگے تو گنجائش نہیں ہے, لیکن وہ لگا ہوا تھا. میں نے ان کے بھائی سے کہہ دیا تو انہوں نے برا مانا کہ ہم اپنے بھائی کو اس طرح بے آسرا مرنے دیں, آپ نے یہ کیا بات کر دی. تو مجھے بڑی شرمندگی سی ہوئی, میں نے یہ کیا بات ہو گئی. تو اس میرے دوست کے ڈرائیور نے مجھے کہا کہ سر آپ نے میرا نام نہیں بتانا, بھائی جان کہ آپ کے دوست کے والد ناراض ہیں ان سے. مجھے پتہ چل گیا, اوہو یہ جان کیوں نہیں نکل رہی.
ہمارے خصوصاً اس پنجاب کے معاشرے میں ایک خاص ہے، ہمارے ہاں خصوصاً نہیں، میں کوئی تانا نہیں دے رہا، یہاں میاں بیوی میں چپکلش ہو جائے اولاد ساری کس کی طرف ہو جاتی ہے؟ ماں کی طرف ہو جاتی ہے۔ وہ باپ کلم کلہ، چاہے اس کا کوئی گناہ ہو نہ، وہ باپ کلم کلہ ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم یہ بڑا ظلم ہے، اولاد کو کوئی حق نہیں، ماں غلط ہے یا باپ غلط ہے، ماں غلط ہے بھی تو ماں ہے، باپ غلط ہے بھی تو باپ ہے۔ شرک تک میں کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں ماں باپ شرک پہ مجبور کریں، شرک کرنا نہیں، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اور ہم سب ماں کی سائڈ لے کے باپ کو کلم کلا کر دیتے ہیں۔ وہاں بھی ایسے ہی تھا، میاں بیوی میں اختلاف تھا، اولاد ساری ماں کی طرف ہو گئی۔ باپ لاہور میں بھی نہیں، سیالکوٹ میں کسی عزیز کے پاس ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کھانا دے رہے ہیں، کھا رہا ہے۔ میں کہا یار یہ تو کمال کی بات پتہ چل گئی، بڑی عجیب بات ہے۔ اب ان کی جان نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے کہا اس کے چھوٹے بھائی سے، میں نے کہا یار آپ کے والد کہاں ہیں؟ وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگ گیا۔ میں نے پکڑ لیا اس کو، میں نے کہا یہ حق ہے کہ آپ کے والد یہاں موجود ہوں، جو مرضی ہو۔ بہرحال جو بھی کہا، مجھے وہ مضمون یاد نہیں، میں نے اس سے نمبر لیا ان کے والد کا اور ان کے والد کو فون کر دیا۔ اب میں نے سوچا کہ میں ان کو اطلاع کیسے دوں، بیٹا ہے اس کا۔ میں کہا تھوڑی بہت کہوں گا بیمار ہے تو وہ بھی آسانی سے ٹال دے گا، ہاں بیمار ہے نا، ٹھیک ہے میرا بیٹا بیمار ہے۔ تو میں کہا اگر اتنی میں کربناک خبر اس کو دے دوں تو ڈس تو اسے لگے گی، لیکن اس کا فائدہ ہوگا جس کی جان نہیں نکل رہی۔ تو میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں صاف صاف بتا دوں۔ میں نے انہیں فون کیا، کچھ باتیں کی وہ مجھے یاد نہیں، جو بات یاد ہے میں نے انہیں یہی کہا۔ میں نے کہا انکل بات یہ ہے کہ آپ کے بیٹے کی آخری حالت ہے لیکن جان نہیں نکل رہی، کیوں؟ جب آپ معاف کریں گے تو جان نکلے گی۔ خدا کی قسم اس کی چیخ نکلی، اس نے کہا میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا۔ میں وارڈ سے باہر آ کے میں نے فون کیا تھا، جیسے ہی اس بندے نے کہا میں نے معاف کیا، میں نے فون بند کیا، میں نے اندر دوڑ لگائی، اس کی جان نکل گئی۔ اللہ ذوالجلال کی قسم یہ میرا مشاہدہ ہے۔